دین میں دو ہی چیزیں حق اور حد، رائٹ اینڈ لمٹ۔ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم جسم کو کم سے کم 10 منٹ روزانہ اپنے جسم کو کم سے کم دیں۔ کانوں کا سننا ایک دم مضبوط ہو جائے گا، آواز صاف، گلے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تھائرائیڈ کی بیماری جاتی رہے گی، کو کھرانٹے آتے ہیں، اس کے برابر میں سونا مشکل ہوتا ہے، جوڑوں کا درد اس میں شومنتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پورے جسم کے اعضاء کھل کے کام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مخلوق کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب پروردگار عالم کی طرف سے عطا کی بھی نعمت، انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ زمین آسمان ہو، سورج چاند ستارے ہوں، اپنی ذاتی چیز کسی میں کچھ نہیں، سب اس کی عطا کی بھی ہے۔ انسان کو ہائٹ دی ہے، انسان کو جسم دیا ہے، تو اللہ پروردگار نے فرمایا میں نے تمہیں جو دین دیا ہے اس میں دو ہی چیزیں حق اور حد۔ ایسے ہمارے جسم کا بھی حق ہم پر ہے۔ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر پروردگار کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں مختلف آوازیں مختلف شہروں کے اندر دنیا میں اتارا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دین میں دو ہی چیزیں حق اور حد، رائٹ اینڈ لمٹ۔ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم جسم کو کم سے کم 10 منٹ روزانہ اپنے جسم کو کم سے کم دیں، یہ اس کا حق ہے۔ جی مایا کی حکمت کی لائن سے پروردگار عالم نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس میں ہمارے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں، ہمارے جسم کے۔ اگر جو انسان ان 5 جگہوں پر، چاہے وہ تیل زیتون کا ہو، چاہے وہ بادام کا تیل ہو، چاہے وہ سرسوں کا تیل ہو، اگر انسان ان جسم کے اعضاء پر 5 جگہ پر اس تیل کو لگائے گا تو انشاءاللہ 90% بیماریاں اس کے جسم سے ختم۔ سب سے پہلی چیز، انسان اپنے تلووں کے اندر تیل کو مالش کرے کم سے کم 2 منٹ۔ پیر کے تلوے ہوتے ہیں انسان کے، اب انسان میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ ایسا لفظ دیا ہے پروردگار نے انسان میں کامن الفاظ ہے جس میں مرد عورت دونوں جمع ہیں، جس کو کہتے ہیں لیڈیز اور جینٹس۔ تو یہاں پر سب سے پہلے 2 منٹ کم سے کم تلووں کی مالش، چاہے سرسوں کا تیل ہو، چاہے بادام کا تیل ہو، چاہے وہ زیتون کا تیل ہو یا ناریل کا تیل، اوریجنل۔ دوسرے نمبر پر یہ پنڈلیاں ہوتی ہیں، ان کی کم سے کم 2 منٹ مالش تیل لگا کر۔ تیسری چیز نابھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ناف کے اندر 2 بوند دیٹ ڈالو اور ڈالنے کے بعد پھر ہلکے ہاتھ سے مالش کرو کم سے کم 2 منٹ، 2 اور 2 4، 2 6 منٹ ہو گئی۔ اس طرح سے چوتھی چیز ہمارے پاس سب 6 منٹ، چوتھی چیز ہے ناک کے اندر 2 بوند تیل ڈالو اور اوپر سے اس طرح سے ناک کو مسل ہلکے تیل سے۔ 5ویں چیز کم سے کم 4 منٹ یا 5 منٹ سر کی مالش تیل لگا کر۔ جو انسان ان چیزوں کی مالش کرے گا، 5 جگہ تیل کا استعمال ڈیلی روزانہ کم سے کم 10 سے 12 منٹ، انشاءاللہ 90% سے زیادہ بیماریاں اس کے جسم سے روانہ ہو جائیں گی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، پروردگار کا صاف اعلان کہ دیکھو تمہاری محنت سے بھی وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور جو تمہیں پیسے دیتا ہوں میں، ان پیسوں سے بھی وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔
اور جو میں غذائیں دیتا ہوں تمہیں کھلانے کے لیے کھلاتا ہوں، ان سے بھی وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ جتنا چاہوں گا کیلشیم بناؤں، جتنا چاہوں پوٹیشیم بناؤں، جتنا چاہوں بلغم بناؤں، جتنا چاہوں کف بناؤں، جتنا چاہوں پت بناؤں، وہ فیصلہ میرا ہے۔ جب تم یہ عمل کرو گے سب کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو کھانا پینا، کوئی بھی کام، سب سے پہلے شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ ہر کام اس پروردگار کے نام سے شروع کرے جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ جب دیا ہوا اس کا ہے اور چلا وہ رہا ہے، کھلا وہ رہا ہے، یہ نلیاں ہیں، سانس کی نلی اور یہ ہے دوسری کس کی نلی، سانس کی نلی اور یہ کھانے کی نلی، اس طرح آپس میں ٹچ ہیں۔ جس وقت آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو سانس کی نلی پر پروردگار پردہ ڈالتا ہے۔ اگر وہ پردہ نہ ڈالے اسی وقت انسان ختم۔ سانس کی نلی میں جہاں گیا پانی کا قطرہ، دودھ کا قطرہ، جوس کا قطرہ، یہ چاول کا دانہ یا گیہوں کا، تو اسی وقت آدمی ختم، دل کی رگوں کو بند کر دیتا ہے جا کر سانس کی نلی میں جانے کے بعد، اور انسان ختم۔ تو کھلانے والا بھی وہی ہے، پلانے والا بھی وہی ہے، ہضم کرانے والا بھی وہی ہے، اور ہمارے اندر سے گندگی کو باہر نکالنے والا بھی وہی ہے۔ ہم ہر جگہ محتاج ہیں سب اس کے۔ اس لیے فرمایا اونگ پروردگار نے ایک بیماری بنائی ہے، اس کی دوا کو نیند کو بنایا ہے۔ اونگ آنے کے بعد جب گہری نیند آتی ہے انسان کو 4 سے 6 گھنٹے کی، پورا جسم فربے ہو جاتا ہے۔ اکثر بیمار جو لوگ رہتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے یہ 5 جگہ جب تیل کا استعمال کریں گے، اگر کسی کی آنکھوں میں کمی آ گئی ہے، روشنی کم ہو گئی ہے، یہ سورج کی روشنی میں ان کو نظر نہیں آتا، موبائل نمبر نظر نہیں آتے، ان کا چشمہ انشاءاللہ ہٹ جائے گا ان 5 جگہوں پر تیل لگانے سے، اور کانوں کا سننا ایک دم مضبوط ہو جائے گا، آواز صاف، گلے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تھائرائیڈ کی بیماری جاتی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کھرانٹے آتے ہیں، اس کے برابر میں سونا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں آپ نے اس کی ان 5 جگہوں پر تیل کی مالش کی اور اس کی ناک میں 2 بوند تیل ادھر 2 بوند ادھر ڈال دیے، آرام سے لوگ سوں گے، نہ سونے والوں کو پریشانی، نہ اس کی نیند خراب ہوگی۔ بعضوں کو کھراٹے میں ایک دم سانس نہیں آتا، سانس کی نلی پر نہ بلغم جمع ہو جاتا ہے، سب کھول دے گا انشاءاللہ، اور یہ ایک دم فرسٹ کلاس اٹھے گا، اور صبح کو اس کی باڈی فریش انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ حضرات سے، سارے انسانوں سے، کہ نیند ہر ایک کو چاہیے، اور صحت ہر ایک کو چاہیے، اس لیے سب اس کے بندے اور بندیاں ہیں۔ وہ سب سے بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کو۔ اخلاق سیکھنے ہیں ہم سب کو، تو ہر نبی کو اللہ نے اخلاق سکھائے ہیں۔ سب سے نمبر 1 اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کے، اس کے بعد کائنات کے اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے میٹھی زبان، میٹھے بول، مسکراتا چہرہ اور پہلا کلام، آپ نے کسی کو سلام کیا، امن کا پیغام دے دیا، آپ نے کسی کا حق ادا کر دیا، تو اب آپ کے اور اس کے درمیان میں امن قائم ہو گیا۔ جیسے میں نے شروع میں کیا، دین میں 2 ہی چیزیں، حق اور حد، اس کو کہتے ہیں انگلش میں رائٹ اینڈ لمٹ۔ تو یہ جسم کا حق ہے اور اس کی حد بھی ہے، کم سے کم 10 منٹ جسم کو حق خدمت کرو تو جسم کی، اور میکسیمم آدھا گھنٹے بھی کر سکتے ہو، 20 منٹ بھی کر سکتے ہو، یہ حدیں ہیں سب۔ تو کیا ہوگا کہ جسم آپ کا ساتھ دے گا، پھر خدمت بھی خوب اچھی کر سکتے ہو، عبادت بھی خوب اچھی کر سکتے ہو، جوڑوں کا درد اس میں چھو منتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔
پورے جسم کے اعضاء کھل کے کام کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو کیسے ہماری نابی کے راستے سے کھانا پینا جاتا تھا۔ یہ سب سسٹم پروردگار نے سیٹ کیا تھا۔ تو ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی اعضاء ہیں وہ کنیکشن رکھتے ہیں نابی سے، جسے کہتے ہیں ناف۔ اس لیے اس میں روزانہ تیل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پولیس والے کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کی پٹائی یہاں پیروں کے تلووں سے کرتے ہیں، تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے دماغ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک ایڈوائز اور دوں گا میں ہر انسان کو کہ وہ یہ کوشش کرے کہ اپنے پیروں کے اندر چمڑے کا جوتا، چمڑے کا اس کے اندر وہ کیا کہ سول، اور اس میں تیل لگا لے۔ یہ سمجھیے کہ آپ کا دماغ یہ پانچوں جگہ پر جب تیل کا استعمال کریں گے آپ کی عمر اگر 60 سال کی ہو تو انشاءاللہ 40 سال کے محسوس کرو گے اپنے آپ، اور دماغ اتنا کھل جائے گا کہ آپ کی زندگی پر نور ہو جائے گی۔ ہر کام خوشی سے کرو، شوق کے ساتھ کرو۔ پروردگار کو ایسے بندے پسند ہیں جو صحت مند بھی ہوں اور اپنے جس کا حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے جائیں۔ بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے۔ جب آپ صحت مند ہوگے تو سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے۔ جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر، تو مالک اور خالق پروردگار ہے، اس لیے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا حق میرا، اس کے بعد میری مخلوق کا۔ اس لیے 100 ایک روپیہ ہوتا ہے، روپے میں 75% مخلوق کا حق انہوں نے بتایا، سیٹ کیا۔ تم جاہل ہو، جانتے نہیں ہو۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اسے نہ بتاؤ کہ یہ اس کا نام چشمہ ہے، تو 50 سال کی عمر میں بھی اس کو کہو کہ چشمہ، تو ایک دم بہچکا رہ جائے گا کہ چشمہ کسے کہتے ہیں، کیا چشمہ ہے، کیونکہ اسے بتایا ہی نہیں گیا۔ تو انسان جاہل ہے، اسے علم کی روشنی کی ضرورت ہے، اور یہ علم باہر سے ملے گا سب۔ تو لہٰذا میں آپ سے عرض کروں، اللہ تبارک تعالیٰ خالق اور مالک ہیں ہر چیز کے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کا حق کہ ان کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، وہ اکیلے ہیں، واحد ہیں۔ اور کائنات کے اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر میں اتنا تیل لگاتے تھے آپ، ایک انگریز نے باقاعدہ اس پر اپنا کوشش کی، اس کی عمر 80 سال کی تھی، تو اس نے سر میں تیل لگانا شروع کیا، وہ نیچے سے ایک کاٹن کا کپڑا رکھتا تھا، تو کہتا تھا کہ میں نے اس تیل کے اندر یہ اثرات دیکھے کہ اپنی 60 سال کی زندگی محسوس کرنا شروع کر دی میں 80 سال کا تھا۔ میرا دماغ اتنا کھلا کہ یادداشت بہت تیز ہو گئی۔ تو یادداشت کو تیز کرنے کے لیے، نظر کو تیز کرنے کے لیے، آواز کو صاف رکھنے کے لیے، کانوں کے سننے کو صحیح کرنے کے لیے، اور یہ تھائرائڈ کی بیماری سے بچنے کے لیے، جسم کے اندر 90% بیماریاں ان 5 جگہوں پر تیل نہ لگانے کی وجہ سے باڈی میں پیوست ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس کیا ہے؟ ناک کے راستے سے اندر جاتا ہے، اتنا پولوشن ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور جذام کے کیڑے کہاں رہتے ہیں کہ ناک کے اندر۔ اس لیے ہمارے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ وضو کرنے کا جو پیغام دیا ہے، اور 5 مرتبہ ناک کا غسل کرنے کا جو پیغام دیا ہے، ناک کے اندر میں پانی ڈالو، اس کی وجوہات ہے۔ اور اس میں تیل لگانے کے بعد، آئلی ہونے کے بعد، اس کے تمام بیکٹیریا جو جاتے ہیں اندر ناک کے راستے سے، سب ختم، سب، اور آدمی سے صحت مند۔ بار بار نزلے کا بیمار ہوتا ہے، نزلے کی بیماری ختم، اس کو سر میں درد رہتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ ختم انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہی درخواست کروں گا کہ اپنی حق جو ہے اپنے جسم کا، کم سے کم 10 منٹ اس کو روزانہ اس کی خدمت کے لیے ہر انسان لگائے، تو پھر یہ اتنا اچھا ساتھ دے گا جسم۔ سمجھے کہ پیروں کی مالش بھی آپ نے کی، پنڈلیوں کی مالش بھی کی، 2 منٹ پیروں کی، 2 منٹ پنڈلیوں کی، اور ناف کے اندر تیل ڈالا، اوپر سے مالش کی 1-2 منٹ، اس کے بعد میں ناک کے اندر تیل ڈالا 2 بوند، سمجھے، اور اس کے بعد سر میں 5 منٹ کی مالش کی۔ 10-12 منٹ کی یہ خدمت ہے اپنے جسم کی
پھر یہ جسم آپ کا 60 سال 70 سال ایک دم فرسٹ کلاس چلے گا، اور 90% بیماریاں انٹری نہیں کریں گی آپ کی باڈی میں۔ انٹری کرنے کا موقع ہم خود دیتے ہیں، اس لیے شوگر کی بیماروں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے پیروں کا بہت تیزی کے ساتھ دھیان رکھیے کہ انفیکشن نہ ہو جائے پیروں میں، ورنہ تو آپ کے پیروں کا کٹنے کا نمبر آ جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں پروردگار، اور میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھو یہ سب چیزیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسے آپ بھی لوگوں سے اس کے بارے میں شیئر کریں۔ کیونکہ ہم سب نیکیوں کے محتاج ہیں، مرنے کے بعد ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جس انسان نے اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی نیت کی، اب اس میں سارے انسان ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سارے انسانوں کو ہماری ذات سے فیض پہنچے زیادہ سے زیادہ، تو وہ انسان اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے ہمیں محبوب بننا ہے اپنے پروردگار کی نظر میں۔ لوگوں کی نظروں میں محبوب بنتے ہیں تو آخر میں ذلیل ہوتے ہیں۔ جو پروردگار کی نظر میں محبوب بننا چاہیں گے وہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے لائیں جس سے ہر انسان کو فیض پہنچے، تو وہ ایسا انسان اللہ کی نظر میں محبوب بنتا ہے۔ یہ محبوب کل قیامت میں اس کی ضرورت ہے۔ میں کرنسی نیکی کی ہے، لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو خوب شیئر کریں تاکہ آخرت کی کمائی کرنے کی آپ کی نیت ہو کہ ہمیں جانا ہے دنیا سے آخرت میں، تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں فکر کرنی ہے کہ ہر انسان تک یہ بات پہنچے تاکہ وہ اپنی صحت کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ جہالت، نہ دشمن سے اتنا نقصان ہوتا ہے انسان کو، نہ دوست سے اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا نقصان انسان کو جہالت سے ہوتا ہے۔ یہ باتیں مجھے عرض کرنی تھی آپ حضرات سے سب۔ اب اس کے لیے ہمیں پروردگار سے توفیق بھی مانگنی ہے کہ ہم تو اس کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کوشش میں ہمیں لگنا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب، تاکہ آپ حضرات خوشی سے اس پر غور کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ بھی اللہ کی نظر میں محبوب بنیں اور میں بھی اللہ کی نظر میں محبوب بنوں، اللہ اس کے رسول کی۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہی بات کروں، اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔